ایک بادشاہ تھا، وہ کسی لشکر اور سپاہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ وزیر، امیر، مشیر ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ بڑا عمدہ اس کا گھوڑا تھا، ان پر بے شمار زرق برق بیٹھنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، مجھے سندھی میں تو الفاظ آتے ہیں، اس وقت اردو میں نہیں آ رہے، تو ان پر بیٹھنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری اس گھوڑے پر موجود تھی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ، وزیر مؤدب، پیچھے ہزاروں کا لشکر مسلح۔ جاتے جاتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک بھیک مانگنے والی عورت پر پڑی۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ خزانہ ہے، لشکر ہے، عوام ہے، سب طاقت ہے، تو پھر اس کے لیے کیا چیز بعید ہو سکتی ہے؟ وہ گداگر بھیک مانگنے والی عورت پر جیسے اس کی نظر پڑی تو یہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ خاتون، یہ عورت، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے چاہیے۔ وہ اس کو جیسے ہی جس نے لفظ زبان سے نکالے تو اس کے لشکر اور سپاہ بھاگے اس خاتون کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ سفر ختم کر کے محل کی طرف گیا، بھائی جلدی اس حسین اور جمیل عورت کو تیار کرو، مجھے شادی کرنی۔ ان کے خادمات اور خادم اس کو لے کر گئے کسی غسل خانے میں، ان کی خادمات ان کو لے کر گئیں تاکہ اس کو، کیونکہ وہ بھیک مانگنے والی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، جسم پر مٹی تھی، اس سے بو آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو کچھ تو اس کو تیاری کروائیں۔ تو خادمات، عورتیں، وہ جو لونڈیاں تھی اس کو نہلا رہی ہیں، پانی انڈیل رہی ہیں، صابن مل رہی ہے، اور وہ کہہ رہی موہے روٹی، وہ کہہ رہی موہے روٹی، وہ کہہ رہی ہیں موہے روٹی یعنی مجھے روٹی چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کی بندی، تو بادشاہ کی ملکہ بننے جا رہی ہے، تجھے اس لیے عرق غلاب سے ہم غسل دے رہے ہیں، اور تمہیں اچھا لباس پہنائیں گے، تمہیں تاج پہنائیں گے، زیورات پہنائیں گے، عالی شان زرق برق جوتیاں پہنائیں گے، تم ملکہ بننے جا رہی ہے۔ اس کے زبان پر ایک ہی رٹ تھی، موہے روٹی، موہے روٹی، کیونکہ وہ بھیک مانگنے والی تھی، کیونکہ وہ بھیک مانگنے والی تھی، وہ کہہ رہی تھی موہے روٹی۔ ہم چل تو آئے ہیں یہاں، اور خدا کی طرف سے تو خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے عنایتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم کسی غفلت کا شکار ہیں تو وہ غفلت سے دور ہے۔ اس نے اپنے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو اتنا پیار کرتا ہے، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ 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 ان لوگوں کے پاس جو مجھے یاد کرتے ہیں، جاؤ جاؤ۔ وہ فرشتے عرشوں سے اتر کر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں ہیں وہ چند لوگ جو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ تو پوری طرح متوجہ ہے اور وہ دینا چاہ رہا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ رٹ لگا رکھی ہے موہے روٹی، موہے روٹی، تو اب آپ اور ہم خود انصاف کریں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا دینا چاہ رہا ہے۔ تو دوستو، اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں سکوت چاہیے، اپنے دل کو کچھ لمحوں کے لیے اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو دینا چاہتا ہے اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کے دامن کو پھیلانے کی ضرورت ہے، دل کے دریچوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب تم ایک بالشت میری طرف بڑھتے ہو تو میں ایک ہاتھ کے برابر تیری طرف بڑھتا ہوں، اگر تم ایک قدم کے برابر میری طرف بڑھتے ہو تو 7 قدم کے برابر میں تیری طرف، میری رحمت تیری طرف بڑھتی ہے۔ وہ فرماتا ہے جب تم آہستہ آہستہ میری طرف آتے ہو تو میری رحمت دوڑتی ہو، وہ تو کہتا ہے میں تیری طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو اس قدر عنایتیں ہو رہی ہوں تو ہمارے لیے بھی کچھ لوازمات اور ضروریات بنتی ہیں کہ ہمیں بھی پوری طرح اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم ان چند لمحوں کے لیے بیٹھے ہیں، پوری دل کی گہرائیوں سے اس کو یاد کریں۔